بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بہت بڑی مشہور آیت سے کی۔ یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویری کلیئر میسیج فرام اللہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ایوری بڈی نوز کہ ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے ہم کو، اور جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ آنے کا تو سب کو پتا ہے، جانے کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کو بھی جانا ہے۔ جس دن یہ احساس ہو جائے، پلیز غور سے سنیں، جس دن ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کو کریم کی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر ہم وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ دوستو، دنیا کا سفر جب سٹارٹ ہوتا نا، بڑے پلان کر کے آرام کے ساتھ کمفرٹ کے ساتھ ہم جاتے ہیں، لیکن وہ سفر یاد رکھو، وہ سفر یاد رکھو، ہم کسی کے ہاتھوں پہ، کسی کے کاندھے کے اوپر اپنے گھر سے نکلیں گے۔ ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے، اتنے مجبور ہو جاؤ گے، اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے۔ اتنی طاقت ہے میرے پاس، اتنا پاور ہے میرے پاس، اتنا غرور ہے میرے پاس، بڑے بڑے بنگلے ہیں میرے، برانڈڈ ڈریسز پہنتا ہوں، بڑی گاڑی میں گھومتا ہوں، لیکن ایک لمحے میں ہر چیز ختم۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اسی لیے کہا کثرت سے استغفار، کثرت سے۔ اور ماہ رجب بہترین مہینہ ہے اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کا۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو۔ رجب صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رجب اپنے 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 گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف۔ دوستو، یہ گناہ ہی ہے جو سب سے زیادہ نیچے تم کو پرابلم کریں گے۔ ہم سب کو سب سے زیادہ جو پرابلم کریں گے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس لیے رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کچھ مت کرو، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورت کھانا بنا رہی ہے، عورت گھر کے اندر ہے، صرف یہ بولتے رہو، اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میرے کریم تو مجھے معاف کر دے۔ بار بار یہ جملہ بولو، یا کریم ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ یہ عجیب اللہ کا نام ہے دوستو، یہ کرم ہی چاہیے دنیا میں بھی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ ہم کو صرف کرم پروردگار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم کو کرم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے۔ تو اس بلیسنگ کے لیے بار بار یہ بولو، اللہ پلیز فارگیو می۔ اس کے نام لو، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام، یہ عابد الگرامی نہیں بول رہے، یہ میرا مولا بول رہا۔ میرا مولا دعائے کمیر میں بولتا کہ ذکرہ شفا، ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ کسی مریض کے اوپر، کوئی بیمار ہے، کسی مریض کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ جا کے اس کے پاس باتیں کر رہے، ادھر ادھر کی گوسپ کر رہے، اس سے بہتر جاؤ جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ تو بحق محمد وآل محمد، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر کے اللہ زندگی دے، صحت دے انشاءاللہ۔ تو جب بھی کسی کے پاس جا رہا نا، تو یہ دل میں پڑھتے رہو، یا دل میں پڑھتے رہو، سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ علی عجیب تسبیح ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو نبی ابراہیم کا امتحان جس سے لیا گیا تھا، جناب ابراہیم کا جو امتحان لیا گیا تھا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا وہ اس نام سے، مال کا امتحان جو لیا گیا تھا، ان کے مال کا جو امتحان لیا گیا تھا وہ اسی تسبیح سے لیا گیا تھا۔ سبوح خود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جتنا ہو سکے یہ تسبیح پڑھو، اور تسبیحات اربع، وہ چار نام جو عشاء کی اور ظہر سے تھرڈ اور فورتھ رکعت میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ بہترین نام ہے اللہ کے کہ اگر تم یہ ناموں کی تسبیح پڑھتے رہو، مریض کے پاس جا کے اس کے مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسبیحات اربع پڑھے، یا مریض کے قریب جا کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، یا اللہ کے کوئی ہزاروں نام ہیں، وہ نام لے کے پڑھے، یا کریمو، یا رحیمو، یا کریمو، یا رحیمو، یا حفیظو، یا حافظو پڑھو۔ یہ نام سے اللہ شفا دے دیتا، کیسا ہی مرض ہو۔ امام علی بول رہے، عابد الگرامی نہیں بول رہا،
یہ مولا علی کے علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو دعائے کمیل میں اینڈ آف دعائے کمیل میں امام علی بولتے ہیں ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تو اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے ڈے ٹو ڈے لائف میں، اس سے تمہارے حالات بھی صحیح ہوں گے. رجب کے مہینے میں تھوڑی رجب کی فضیلت بھی بتا دوں. رجب کے مہینے میں جتنا ہو سکے کثرت سے میرے کریم کا ذکر کرو، استغفار کرو. کچھ نہیں کر سکتے، صلوات پڑھتے رہو، جتنی ہو سکے کثرت سے صلوات پڑھو. اس کے بعد اتنا ہی بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی بہت ثواب ہے. صرف لا الہ الا اللہ کتنی دیر ہو رہی؟ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے صبح سے شام تک. اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے تم فلاح پا جاؤ گے. یہ بھی میرے جملے نہیں ہیں، اس رسول کے جملے ہیں، سرکار کے جملے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مکے کی گلیوں میں پکار کے کہا. وہ رسول کہ جس کو ظالم ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے، وہ رسول نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اللہ فلاح دے دے گا، فلاح پا جاؤ گے. جب دنیا میں فلاح ہوگی تو آخرت میں بھی تمہاری فلاح ہوگی. یہ اللہ کا نام ہے. میں کچھ نہیں، میں وہ نام بول رہا کہ جس کے اوپر پورا اسلام کا بیس ہے. اور سرکار کے جملے لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کہو گے لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے. سرکار نے خود اعلان کیا کہ فلاح پانا ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ. رجب کے مہینے میں کہا گیا کہ اگر رجب کے مہینے میں کثرت سے کوئی اللہ کا یہ نام لے لا الہ الا اللہ تو اللہ وہ نعمتیں نازل کرتا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو پھر گڈ ڈیڈز ہمارے انکریز ہوں گے. گناہ معاف ہوں گے تو ہمارے اوپر رحمت آئے گی. تو اگر رحمت آئے گی کیسے؟ جب ہمارے گناہ معاف. بس ایک ہی دعا کرو، اللہ پلیز فارگیو می، میرے کریم تو معاف کر دے، بے حق محمد وآل محمد معاف کر دے. ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ہمارا اینڈ ایمان پر ہو. میں نے بہت کلیئر میسیج دیا ہے. دعا کرو اپنی دعاؤں میں کہ اللہ میرے کریم جب بھی ہمیں موت آئے ہم ایمان پہ مرے، ہمارا اینڈ خاتمہ ایمان پر ہو. کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں پوری زندگی بھی ولایت امیر المومنین میں زندگی گزاروں، خدا نہ خواستہ میرے پیٹ میں حرام چلا جائے تو شیطان مجھے گمراہ کر دے گا، شیطان مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. خدا اس سے پہلے اللہ موت آ جائے. تو اسی لیے کہا گیا آلویز یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ہمارا اینڈ ایمان پہ کر دے. اینڈ ایمان پہ ہونے کے لیے میں ابھی کچھ عمل بتاؤں گا. میں خالی وہ جرنی بتا رہا آپ کو کہ the most difficult journey ہے، اتنی ڈیفیکلٹ. اور ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جائیں گے کیسے اس ڈیسٹینیشن پہ؟ وہ سفر سٹارٹ کہاں سے ہو رہا؟ ایک دفعہ موت آ جائے بس. کتنی میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، میرے پیروں میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے، اٹھنے کی طاقت ہے. میں کتنا صحت کے ساتھ ہوں نا، الحمدللہ. لیکن جب ملک الموت روح لے گا، یہ ساری طاقتیں جو میں نے ابھی آپ کو ہلکی سی گنائی، یہ ساری طاقتیں کہ جس طاقت کے اوپر میں غرور کر رہا، جس طاقت کے اوپر میں بڑی بڑی باتیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. ایک لمحے میں طاقتیں ختم ہو جائیں گی، ایک لمحے میں. پھر میں اتنا مجبور ہو جاؤں گا، اتنا مجبور ہیلپ لیس ہو جاؤں گا کہ آپ میری طرف دیکھیں. اگر میرے ہاتھ پہ چونٹی چل رہی تو میں اس اینٹ کو ہٹا نہیں سکوں گا، اینٹ کو ہٹا نہیں سکوں گا. میرا مولا کے جملے سن لو، عابد بالرحمی نہیں بول رہے، میرے امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، تم نیچے اکیلے رہو گے. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے، میرے مولا کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، اینٹس، قرآن میں پورا سورہ ہے سورہ نمل، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وہ اینٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. ناک سے داخل ہوں گے، یہ ہول سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے.
तुम इतने मजबूर हो जाओगे। कितनी ताकत है आज तुम्हारे हाथ में, कितनी ताकत है तुम्हारे पैरों में, तुम चलते कैसे हो रास्ते पे, इतने तुम हेल्पलेस होने वाले हो, इतने हेल्पलेस। तो उस लम्हे से डरने के लिए उस सफर को 24/7 याद रखो। अल्लाह बहाने ढूंढता अपने बंदों पर रहमत को नाजिल करने। जब तुम भेजोगे, जैसा ज़ियारत आशुरा कोई पढ़े या ज़ियारत वारिसा पढ़े, इस नियत के साथ कि मैं ये ज़ियारत वारिसा अपने मरहूम बाप की तरफ से पढ़ूं, मरहूम माँ की तरफ से पढ़ी, या ज़ियारत आशुरा, या आप 13 रजब की सुबह में, 13 रजब की रात में भी याद रखना, बिफोर आई फॉरगेट, 13 रजब, 12 रजब यानी कल की रात याद रखना, ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़रूर पढ़ना, मौला की ज़ियारत, और ज़ियारत वारिसा ज़रूर पढ़ो, या आशुरा पढ़ो, मौला हुसैन की ज़ियारत, और ज़ियारत जामिया 14 मासूमीन की बड़ी बड़ी रिकमेंडेड ज़ियारत। और ये सारी ज़ियारतें अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से पढ़ना, अपने सारे मरहूमीन की तरफ से पढ़ना। किसी का शौहर नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी क्या करना, ये नियत करके पढ़ना कि मैं शबे 13 रजब अपने मरहूम माँ की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने मरहूम, मिसाल दे रहा, मरहूम शौहर और बीवी की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, शबे 13 रजब मेरे मौला की विलादत की शब, जो रहमतों की शब है, उसमें मैं ज़ियारत अमीनुल्लाह मेरे मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत, मखसूस ज़ियारत है, आपको शबे 13 रजब पढ़ना है, जहां पे भी आप लोग, और ये नियत करके पढ़ो मैं सारे मरहूमीन की तरफ से पढ़। अब इसका सवाब आपको बताया था, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गया, 45 मिनट की बदली से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब टाइम निकल गया पूरा। तो नियत करो कि मैं शबे 13 रजब ये ज़ियारत पढ़। आपने कहा सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, आपने ज़ियारत आशुरा में कहा सलाम अलैका, या आप स्टार्ट कर रहे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, वारिसा में कहा सलाम अलैका या वारिसा आदम से, मतलब आपने स्टार्ट किया। इसका अजर क्या है पता है? हो सकता करीम परवरदिगार, इसलिए कि जब वो अता करता है तो गैर हिसाब अता करता अपनी रहमत को, और उस रात तो रहमतों की रात, मुकम्मल अल्लाह की ब्लेसिंग की रात। तो जब 70 हजार रहमत के फरिश्ते, 70,000, हजारों की तादाद में फरिश्ते नूर का तश्त लेकर तुम्हारे बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, शौहर, बीवी, पूरे अहले खानदान की लहद में जाते हैं, तो मुर्दा पूछता है कि ये रहमत आई कैसे, ये अंधेरा क्यों दूर हो रहा, ये अल्लाह की रहमत कैसे आ रही, किसने भेजा? तो उससे बताया जाता कि आज शबे 13 रजब है, आज मेरे मौला मुश्किल कुशा की विलादत की रात है अली। तो मुर्दा बोलता रहे 13 को मैं दुनिया में मौला की ज़ियारत पढ़ता था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी ज़बान तक कुछ जुमले आ रहे, 13 रजब मैं जब रहता था तो मैं मौला का जश्न करता था, लेकिन आज मैं जश्न से भी दूर हूँ। तो उससे कहा जाता कि तेरे बेटी ने, तेरे बेटे ने तेरे लिए 13 रजब का तोहफा भेजा। उस वक्त बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, इतना खुश होते, और वहां से वो दुआ करते कि परवरदिगार मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे नहीं भूला, अब तू इसको ना भूल। आज मेरी बेटी बेटे की तरफ से ये रहमत है खुदा मेरे पास है, तेरी रहमत आई है, 13 रजब की ब्लेसिंग आई है। जब तक जिंदा थे हम भी मेरे मौला का जश्न करते थे, आज हम मजबूर हैं, लेकिन अल्लाह इतना करीम है कि अगर औलाद ने तुम्हारे लिए, तो औलाद ने तुम्हारे लिए शबे 13 रजब कोई तोहफा भेजा है, 13 रजब का मौला की विलादत का तोहफा भेजा है, तो अल्लाह वो अजर देगा, इसलिए तुमको भी देगा, तुम्हारी औलाद को भी देगा, इतना अजर देता कि तुमने अपने माँ बाप को नहीं भूला। रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, फिर बोल रहा रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, क्या है मेरे परवरदिगार तू मेरे माँ बाप के ऊपर रहम कर, ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझ लो मेरी बात, जितना हो सके
ماں باپ کو ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. تیرا رجب ایک بہترین مہینہ اللہ نے دے دیا اپنے ماں باپ کے لیے، ہمارے مرحومین کی بخشش کے لیے.